باب 4 النساء آیات 105-112 بے شک ہم نے اب کی طرف یہ کتاب مقصد کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور دھوکے بازوں کے وکیل نہ بنو، اور اللہ سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والوں کی طرف سے بحث نہ کرو۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو عادتنا گناہگار دھوکے باز ہو۔ وہ لوگوں سے اپنی برائیوں اور اعمال کو چھپاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ ایسی رات گزارتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہاں تم وہ لوگ ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون بحث کرے گا، ان کا نمائندہ کون ہوگا؟ اور جو کوئی ظلم کرے اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن جس نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ شخص پر لگایا، اس نے اپنے اوپر بہتان اور سری گناہ لیا۔ اللہ تعلیمات کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ ہر حال میں درست فیصلے کریں تاکہ وہ ان کو دی گئی ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا، ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے حصول کے ذریعے، اور ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر صحیح طریقے سے رکھ کر، اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کر کے۔ باب 4 النساء آیت 105 بے شک ہم نے اب کی طرف یہ کتاب مقصد کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ الہی تعلیمات قوانین اور حکمت پر مشتمل ہیں جو ان قوانین کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے لیے درکار ہیں تاکہ معاشرے میں انصاف اور امن پھیلے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ واحد ہے جو یہ رہنمائی فراہم کر سکتا ہے جس سے فرد کی زندگی اور وسیع تر معاشرے میں امن قائم ہو۔ علم، تجربہ، دور اندیشی اور تعصب کی کمی کی وجہ سے انسان کے بنائے ہوئے تمام ضابطہ اخلاق کبھی بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نجتا افراد کو اپنے فائدے کے لیے اسلامی تعلیمات کو اپنانا اور نافذ کرنا چاہیے، چاہے یہ تعلیمات ان کی ذاتی خواہشات سے متصادم ہوں۔ انہیں ایک ہوشیار مریض کی طرح کام کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے پر عمل کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ان کے بہترین مفاد میں ہے، باوجود اس کے بعض دواؤں کے ناخوشگوار ہونے اور غذائیت کے سخت طریقہ کار کے باوجود۔ جس طرح یہ سمجھدار مریض بہتر ذہنی اور جسمانی تندرستی حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک فرد بھی جو اسلامی اصولوں کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سے مریض اپنے تجویز کردہ علاج کے پیچھے سائنسی دلیل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے معالج پر بھروسہ کرتے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر پڑنے والے مثبت اثرات کو پہچان سکیں۔ اسے ان تعلیمات پر اندھا اعتماد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ واضح ثبوت کے ذریعے اپنی صداقت کو پہچانیں۔ تاہم اس کے لیے اسلام کی تعلیمات سے منسلک ہوتے وقت ایک کھلی اور غیر جانبدارانہ ذہنیت کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108 کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43 اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 105 بے شک ہم نے اب کی طرف یہ کتاب مقصد کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب کوئی سچے دل سے اسلامی تعلیمات کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ بصیرت حاصل کرے گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں مختلف حالات کی حقیقت دکھائے گا تاکہ وہ صحیح انتخاب کر سکیں جو انہیں ذہنی سکون کی طرف لے جائے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والا اندرونی طور پر اندھا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ ہر دنیاوی آدینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے صحیح انتخاب کرنے اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ رویہ انہیں غلط انتخاب کرنے کا سبب بنے گا
جو انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو متنبع کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے اور دنیاوی چیزوں مثلاً مال و دولت کے حصول کی خاطر اسلامی تعلیمات پر سمجھوتا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکے گا۔ باب 4 النساء آیت 105۔ اور دھوکے بازوں کے وکیل نہ بنو۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے سے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ انہیں ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کی طرف لے جائے گا۔ یہ انہیں اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنے گا اور انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روک دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنا دونوں جہانوں میں پریشانی، تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھیں گے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، خواہ اس سے لوگوں کو ناراض کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے منفی اثرات سے ذہنی سکون کے ذریعے محفوظ رکھے گا، خواہ یہ حفاظت ان پر ظاہر نہ ہو۔ مزید برآں جیسا کہ لوگوں کو خوش کرنا قریب ناممکن ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ لازماً اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش نہیں کرے گا۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، خواہ وہ کوئی نیک عمل ہی کیوں نہ کرے۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 4 النساء آیت 105۔ اور دھوکے بازوں کے وکیل نہ بنو۔ اچھی صحبت اختیار کر کے اس صورتحال سے بچنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4833 میں درج ایک حدیث کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے ساتھیوں کے طرز زندگی کی تقلید کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد لاشعوری طور پر ان خصلتوں کو اپنا سکتے ہیں، خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی، جو ان کے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کی صحبت حاصل کرے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں، جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں حاصل ہونے والی نعمتوں سے استفادہ کرنا شامل ہے۔ باب 4 النساء آیت 105۔ اور دھوکے بازوں کے وکیل نہ بنو۔ یہ آیت لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے، جہاں وہ انہیں بری باتوں سے ڈراتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لا علمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اچھے ساتھی کی تعریف کو غلط سمجھا ہے، جیسا کہ رشتہ دار دوست۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک اچھا ساتھی نک بند کر کے اپنے ساتھی کو ہر حال میں تسلی دیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ اپنے ساتھی پر تعمیری تنقید کرنا اچھے ساتھی کی تعریف سے متصادم ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ساتھی کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس جاہلانہ رویہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اچھا ساتھی وہی ہوتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھی کی خواہش رکھتا ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ انہیں بری چیزوں سے متنبع کریں اور انہیں اچھے کام کرنے کی تلقین کریں، تاکہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو انہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا کسی کو دوسروں کے لیے اچھا ساتھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ ان کے اعمال جیسے کہ ان کی تعمیری تنقید ان کے ساتھیوں کے جذبات اور خواہشات کے خلاف ہو۔ غلط رویہ اختیار کرنے والا یہ پائے گا کہ ان کا رشتہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے جو انہیں دی گئی تھی۔ باب 43 الزخرف آیت 67۔ اس دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ باب 4 النساء آیت 105-106۔ اور دھوکے بازوں کے وکیل نہ بنو اور اللہ سے معافی مانگو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرنے اور بری صحبت اختیار کرنے سے سچے دل سے توبہ کرے اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں، اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر سچی توبہ کے لیے احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی کی جستجو، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی جن کو نقصان پہنچا ہے کی ضرورت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے نتیجے میں اضافی پیچیدگیاں نہ ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ایک ہی یا اس سے ملتی جلتی زیادتیوں کو دہرانے سے باز رہنے کا دلی عہد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اور دوسروں کے بارے میں جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی اصلاح کی جائے۔
مزید برہ اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مسلسل عمل پیرا رہنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور اس طرح اپنے طرز عمل کو درست کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پائے گا۔ باب 4 النساء آیت 106۔ اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ استغفار کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیا گیا ہے، اگرچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ تھے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے مخلصانہ توبہ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ برے ساتھیوں کو اختیار کرنے والا لازمنا اپنے برے طرز عمل کا بہانہ بنائے گا، اور اگر وہ اسی رویہ پر قائم رہے تو اپنے برے ساتھیوں کی برائیوں سے اندھے ہو جائیں گے۔ جو اس درجے تک پہنچ جائے گا وہ لازمنا اپنے برے دوستوں کو ان کے برے کاموں میں شامل کر لے گا۔ باب 4 النساء آیت 107۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو عادتنا گناہ کرنے والا ہو۔ لہٰذا یہ آیت مسلمانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں لیکن اپنی وفاداری صرف اللہ کے ساتھ رکھیں۔ جو اپنی وفاداری لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جیسے کہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ، وہ لامحالہ یہ رویہ اپنائے گا جس کے تحت وہ اپنے ساتھیوں کے برے طرز عمل کو ان سے اندھی وفاداری میں معاف کر دیتے ہیں، جبکہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے وہ اس کی اطاعت کو باقی سب پر ترجیح دے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ساتھیوں کو برے رویے سے خبردار کرے گا اور ان کے برے اعمال پر کبھی عذر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے برے کاموں میں ان کی حمایت کرے گا۔ باب 5 الماد آیت 2۔ اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ وفاداری کرنے میں ناکام رہتا ہے اور اس کے بجائے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے تو وہ لامحالہ برے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیتا ہے اور اس طرح وہ برے کردار کو اپناتا ہے۔ اس سے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں دی گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے۔ اس لیے اس شخص کو نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل ہوگا۔ باب 4 النساء آیت 107۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو عادتنا گناہگار دھوکے باز ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو دو چہروں والا رویہ اختیار کرتا ہے، جس کے تحت وہ اپنے رویے کو اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جیسے کہ سماجی حیثیت۔ باب 4 النساء آیت 108۔ وہ لوگوں سے اپنے برے ارادوں اور اعمال کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیتوں، قول و فعل سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے وہ دونوں جہانوں میں ان کا محاسبہ کرے گا اور آخر کار ان کو بے نقاب کرے گا تاکہ جن لوگوں کو وہ اپنے دو چہروں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سے نفرت کرے۔ باب 4 النساء آیت 108۔ اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ بات کو قبول نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس لیے دو رخی رویہ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں رسوائی کا باعث ہے۔ در حقیقت دنیا میں دو چہروں والا رویہ اختیار کرنے والے کی آخرت میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ سنن ابو داؤد نمبر 4873 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بجائے انسان کو اپنے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ کسی اور وجہ سے عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں پائے گا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بات درست کریں تاکہ وہ صرف اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ انہیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے تاکہ وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں جو انہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 4 النساء آیت 108۔ اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ بات کو قبول نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔
تقریر کو 3 الگ الگ زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم نقصان دہ تقریر ہے جسے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری قسم فائدہ مند تقریر ہے جس کا اظہار مناسب وقت پر ہونا چاہیے۔ تیسری قسم فضول گفتگو ہے۔ اگرچہ اس قسم کی تقریر نہ تو گناہ پر مبنی ہے اور نہ ہی نیکی، لیکن یہ گناہ والی تقریر کا باعث بن سکتی ہے جس سے اس سے بچنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ مزید برآں فضول تقریر کا نتیجہ قیامت کے دن پچھتاوا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی گفتگو میں ضائع ہونے والے وقت اور مواقع پر غور کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک مسلمان کو تو مثبت بات کرنے خاموش رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس ہدایت کی تائید صحیح مسلم نمبر 176 میں درج ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ غلط کاموں میں دوسروں کا ساتھ دینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں دونوں فریقوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ باب 4 النساء آیت 109۔ یہ تم وہ لوگ ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون بحث کرے گا، ان کا نمائندہ کون ہوگا؟ ظالم کو ان لوگوں سے بے وقوف نہیں بنانا چاہیے جو اس دنیا میں ان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں تحفظ کا غلط احساس ملے گا۔ وہ قیامت کے دن سلامتی اور حمایت حاصل نہیں کر سکیں گے جب ان سے ان کی تمام نیتوں، قول و فعل کا جواب دہ ہوگا۔ یہ اکثر دنیا بھر کے معاشروں میں دیکھا جاتا ہے، جس کے تحت طاقتور شخصیات جیسے کہ سیاستدان اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جانے سے بچ جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی اور ان کی طرف سے وکالت کرتا ہے اور اس طرح انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے بچاتا ہے۔ یہ طرز عمل کسی شخص کو کبھی بھی بے وقوف نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں سزا دے گا بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اس دنیا میں یہ ظالم لازمنہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کا باعث بنے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ پر لے جائیں گے۔ یہ مصیبتوں، تناؤ اور پریشانیوں سے بھری زندگی کا باعث بنے گا، چاہے وہ کچھ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا رویہ انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روک دے گا۔ اس لیے آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اور کسی کو ان کی طرف سے وکالت سفارش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باب 4 النساء آیت 109۔ لیکن قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون بحث کرے گا یا ان کا نمائندہ کون ہوگا؟ در حقیقت اس شخص نے جس طرح لوگوں پر ظلم کیا، قیامت کے دن انصاف قائم ہوگا۔ ظالم کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے نیک اعمال کو اپنے متاثرین کو منتقل کرے، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ان متاثرین کے گناہوں کو اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک کہ انصاف نہیں مل جاتا۔ یہ بالآخر ظالم کو جہنم میں ڈالنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تنبیہ صحیح مسلم نمبر 6579 میں درج ایک حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دونوں جہانوں میں مصیبتوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خلوص دل سے توبہ کریں، کیونکہ دوسروں پر ظلم کرنے والے کو دونوں جہانوں میں انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ یہ عدل ان پر اس دنیا میں ظاہر نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرتا ہے وہ حقیقت میں صرف اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں۔ باب 4 النساء آیت 110۔ اور جو کوئی ظلم کرے اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ حقیقی توبہ میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فعال طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور کسی ایسے فرد سے جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، بشرطے کہ اس سے اضافی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں۔ ضروری ہے کہ دل سے عہد کیا جائے کہ وہ ایک جیسے تقابلی گناہوں کے اعادہ سے اجتناب کریں، اور اللہ تعالیٰ اور دیگر کے بارے میں جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی اصلاح کی جائے۔ مزید برہ اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ کوئی بھی ظلم صرف ظالم پر ہی اثر انداز ہوتا ہے، خواہ یہ ان پر واضح نہ ہو۔ اس دنیا میں ایک شخص کے گناہ اسے ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے کا سبب بنیں گے، اور وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ پر لے جائیں گے۔ آخرت میں انسان کے گناہ اس کی لعنت کا ذریعہ بنیں گے۔ لہذا کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حاصل ہونے والی دنیاوی چیزوں سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ کا باعث بنیں گی، خواہ یہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ باب 4 النساء آیت 111۔
اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے۔ اور باب 68 القلم آیت 44۔ ہم بتدریج انہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں، قول و فعل کو جانتا ہے، اس لیے وہ دنیا آخرت میں اپنے برے اعمال کے نتائج سے نہیں بچ سکتے۔ باب 4 النساء آیت 111۔ اور اللہ ہمیشہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسروں پر الزام لگا کر اپنے گناہ کی سنگینی کو بڑھانے سے خبردار کرتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 112۔ لیکن جس نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگایا تو اس نے بہتان اور سری گناہ اپنے سر لیا۔ ایسا اکثر معاشروں میں ہوتا ہے جہاں طاقتور شخصیات کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے بچا لیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ نتائج معصوم لوگوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس تحفظ سے ہرگز بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بعض دنیاوی معاملات میں ان کو نجات دے سکتا ہے، لیکن انہیں دونوں جہانوں میں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ اس دنیا میں ان پر یہ بات واضح نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہر وہ دنیاوی نعمت جو انہیں اپنے برے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، وہ ان کے لیے پریشانی اور مصائب کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ طاقتور شخصیات انتہائی بے وقوفانہ زندگی گزارتی ہیں اور مسلسل خوفزدہ رہتی ہیں کہ کوئی انہیں ان کے طاقتور عہدے سے ہٹا دے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ عوام کے ہاتھوں ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ یہ اضطراب انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکتا ہے، حالانکہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ان کا انتظار ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔